ناظرین السلام علیکم. ناظرین عید ٹرانسمیشن سے لیکن اہم گیسٹ ہیں اور ظاہر ہے اس میں اہم ایشوز پہ ہم بات کریں گے. ہم چاہیں گے کہ آج بھی آپ کو چند اہم ملکی اور خاص طور پہ خصوصی طور پر کراچی کے حوالے سے جو اہم ایشوز ہیں ملک کے حوالے سے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ دو بہت اہم گیسٹ ہیں اور دونوں کا شکریہ ادا کروں گا. دونوں نے وقت دیا ہمیں. سید مصطفیٰ کمال صاحب چیئرمین پاک ساز زمین پارٹی, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب جاوید میرداد صاحب, سابق کپتان قومی ٹیم, سابق کوچ قومی ٹیم, بڑا نام ہے کرکٹ کے حوالے سے, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو سر میں تھوڑا سا آپ کی کراچی کی صفائی کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں. علی زیدی صاحب آئے ہیں, کراچی کی صفائی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, ان کے ساتھ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ساتھ بیٹھ رہی ہے, پھر پیپلز پارٹی کا بھی اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے. کراچی کی صفائی, کراچی کی گندگی کس حد تک یہ سنسیئر نظر آ رہے ہیں, کس حد تک یہ صفائی کر سکیں گے, کیا ہوگا سر؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, اور آپ کے سننے دیکھنے والوں کو عید مبارک. میرے پاس بھی کال آئی تھی علی زیدی صاحب کی, اور جب انہوں نے جس دن یہ کیمپین لانچ کی رات میں, انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے انہوں نے بات کی اور کہا کہ جی آپ ہماری سپورٹ کریں, تو اور بہت ساری باتیں کی میرے حوالے سے, پرسنلی حوالے سے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی میری ساری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, میں آپ کے ارادوں کو جج نہیں کر سکتا, اس پہ کوشچن نہیں کرتا, نیت کو میں جج نہیں کرتا, اور آپ کی نیت بہت اچھی ہوگی, لیکن میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ منصب سے گزارا ہے, اور مجھے تھوڑا بہت تو مجھے بھی پتہ ہے کراچی کے معاملات کا, ایڈمنسٹریشن کا. میں نے کہا ان سے, تو ان تھوڑی سی معلومات کے بنا پر میرا آپ سے ایک معصومانہ سوال یہ ہے کہ, اور بیسک سے سوال ہے کہ کیسے کریں گے 2 ہفتوں میں, 2 ہفتوں میں کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی میں نے فلاں سے بات کر لی, فلاں سے بات کی, فلاں سے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا, لیکن میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ 2 ہفتوں میں نہیں کر سکتے. نمبر 1, میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. میں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا, بلکہ صرف یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں کر سکتے, بلکہ میں نے ان کو اس ساتھ ساتھ مشورہ بھی دیا کہ کیا کر سکتے ہیں آپ. میں نے ان سے بات کی کہ دیکھیے کراچی کا ایک پرماننٹ سولوشن چاہیے. 2 ہفتوں میں اگر آپ نے کر بھی لیا تو اس کے اگلے دن, ایک دن میں 13,000 ٹن گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, تو اس کے اگلے دن 13,000 ٹن گاربیج کون اٹھائے گا؟ وہ تو پھر نالوں میں جائے گا دوبارہ. جواب نہیں. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک مہربانی کریں کہ وزیر اعظم صاحب تک آپ کا ایکسیس ہے, آپ وزیر اعظم صاحب کا ہاتھ پکڑیے اور کراچی لے آئیے انہیں, اور کراچی لا کے سیدھے وزیر اعلیٰ ہاؤس واک ان کر جائیں آپ, اور وہاں پر میئر کو بلائیں. اور میری گزارش ہے, میں اپیل کرتا ہوں کہ آرمی چیف بھی اپنے اس کراچی کے لیے ثالثی کا کردار ادا کریں, کیونکہ ان پارٹیز میں آپس میں اختلافات تو کوئی ایک بیٹھے اوپر, تو وہ جب بیٹھے اور کمرہ بند کر کے بیٹھیں, اور کمرہ بند کر کے بیٹھیں, جب باہر نکلیں تو ایک پرماننٹ سولوشن لے کر باہر نکلیں. اور وہ پرماننٹ سولوشن یہ ہونا چاہیے کہ تمام اختیارات وسائل جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو دیے جاتے ہیں, اور آپ اپنی تمام ریسورسز جو ان کے کھاتے میں ڈالیں, اور آرمی چیف اس پہ ضامن کا رول پلے کریں, ایک گارنٹر بنے, تاکہ کوئی ادھر ادھر نہ بھاگے. میں نے کہا یہ آپ کر لیں گے, خدا کی قسم آپ کو, آپ کی پارٹی کو کراچی والے دعائیں دے رہے ہوں گے. یہ اس کا حل ہے. اینی ویز وہ بات میں نے تو کر دی, پھر انہوں نے کہا کہ آپ ٹویٹ کر دیں, میں نے ٹویٹ بھی کر دیا. تو اب وہ سنا ہے کہ وہ 2 ہفتوں سے 3 مہینوں پہ چلی گئی ہے بات, کہ اب 90 دن میں کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ کراچی کا کچرا جو ہے وہ 90 دن میں نہیں, اور صفائی کی کوئی مہم نہیں ہونی چاہیے. یہ اسی طرح ہے صفائی کی مہم کی بات جو لوگ کرتے ہیں, کہ جیسے میں کہوں بھائی کل سے نہانے کی مہم چلانی ہے یا کھانا کھانے کی مہم چلانی ہے. بھائی نہانے کی انسان کو اپنے جسم کو صاف کرنے کی مہم نہیں ہوتی, وہ تو آپ کو روز کرنا ہے. کھانا کھانے کی کوئی مہم نہیں ہوتی, وہ تو آپ کو روز کرنا ہے. اور میڈیا کو بلاتے ہیں یہ, ان کے ٹویٹ میں, میں آتا ہوں آپ ہی کی طرف, ٹویٹ پہ ان کے یا ان کی اس چیز پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر صفائی کر رہے ہیں, میڈیا ہے, فلاں جگہ پہ ہم بزنس مین کو بلا رہے ہیں چندہ لینے کے لیے, اس کے لیے میڈیا. ایسا کیوں سر؟ ڈاکٹر صاحب میں اس پہ دیکھیں, میں یہ تو سب آپ نے صرف مہم کی بات کی تھی, یہ تو باضابطہ میڈیا کو. میں سمجھتا ہوں کہ ڈونیشن کی پہلے بات نہیں تھی. ڈونیشن کراچی جو ہے وہ 3,000 ارب روپے, 4,000 ارب روپے جو پورا ملک کماتا ہے, اس میں سے 3,000 ارب روپے ڈاکٹر صاحب کراچی اکیلے کما کے دیتا ہے. اور یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ کچرا اٹھانے کے لیے بھی کراچی والے دوبارہ پیسے دیں اور ڈونیشن, اور آپ ٹیکس لگاتے ہیں, اور جو ہے وہ ٹیکس لگاتے جائیں کراچی سے. یہ زیادتی والی بات ہے. میں اگین 14 اراکین ہیں ان کے, اور اب مجھے یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا تھا
کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ علی زیدی کے پڑوس میں کھڑے ہو کے کراچی سے کچرا اٹھانے کی مہم میں ساتھ بیٹھے ہوئے. سر دیکھیں جو ایشو چل رہا تھا وہ ایشو تو یہی چل رہا تھا نا پروونشل گورنمنٹ سے ایم کیو ایم کا, کہ پروونشل گورنمنٹ انوالو ہو رہی تھی سٹی گورنمنٹ کے معاملات میں, تو بڑا ایشو تھا. اب مزے کی بات ہے پروونشل گورنمنٹ تو دور کی بات ہے, فیڈرل گورنمنٹ آ کر کچرا اٹھا رہی. تو سر کسی بھی شہر کا کچرا جو ہے وہ کوئی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وہ فیڈرل گورنمنٹ سر نہیں کر سکتی. میری نیک تمنائیں ابھی بھی ہیں لیکن جو ہے وہ پریکٹیکلٹی ایسا ہے, ایسی ممکن نہیں, اور جس طرح وہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ جو چندہ جمع کر رہے ہیں اس پہ بھی. جاوید بھائی آپ کراچی کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں, نبض کو بھی سمجھتے ہیں, کراچی کو بھی سمجھتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے سر, یہ کیا کہیں گے کراچی؟ اب ابھی جب بات کر رہے تھے کچرے کے بعد میں, یہ 2 منٹ کا کام ہے. اور میں آپ کو بتا, آج سنگاپور 76 کا سنگاپور اور آج کے سنگاپور میں اس وقت کیا پتا ہے کہ سنگاپور میں کیا حال تھے, کہ یعنی کہ بلڈنگ ایسی تھی کہ اب سوچ نہیں سکتے کہ کبھی جانا ہی نہیں ہے یہاں پر. یعنی کہ میں اس وقت جب ہم لوگ جب آسٹریلیا جاتے تھے یا ہم نیوزی لینڈ جاتے تھے, وایا سنگاپور جاتے تھے, 1-1.5 دن 2 دن ہمیں رکنا پڑتا تھا کنیکٹنگ فلائٹ کے لیے. کراچی کا مسئلہ تو 1 سیکنڈ کا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کو محلے وائز کمیٹیاں بنانی پڑیں گی. نمبر 1, چھوٹا سا محلہ ہو گیا, 3-4 گلیوں کا 25 گھر ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پیسہ دیں اور ان کو آپ نے دے دیں. اس کو آپ نے ڈی سینٹرلائز کرنا پڑے گا کہ وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں لوگ اس کو ہی مارتے ہیں. آپ پیسہ دینے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو سر چندہ مانگ رہے ہیں مزید عوام سے جو آلریڈی ٹیکس پر ٹیکس پر ٹیکس پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پیسہ دو علاقے کی محلے کی کمیٹی کو, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پیسہ دو. میں بھی آج آنیسٹلی بتاؤں, ٹیکس میں کیوں دیں؟ آئیے آپ, آج میں عوام کو کہتا ہوں کہ ٹیکس نہیں دو, پوچھو کہ ہم کیوں نہیں دینا چاہتے, ٹھیک ہے نا, ٹیکس نہیں دیتے, کیوں نہیں دیں گے؟ ٹیکس کے اگینسٹ میں آپ ہمیں فیسلٹیز کیا دیتے ہو؟ صحیح بات ہے, یہی تو دنیا میں ہوتا ہے. میں انگلینڈ میں 35% دیتا تھا, حالانکہ میری کلیم کوئی نہیں تھا کیونکہ آئی واز اوورسیز پلیئر. یہی عمران بھی دیتا تھا. یہ بڑا اچھا کوشچن ہے, میں آپ سے دیکھیں, عوام امیر ہے, عوام امیر ہے, گورنمنٹ غریب ہے. سر عوام کا کچھ پرسنٹ امیر ہے, باقی تو سر زیادہ تر غریب ہے. جیسے ابھی آپ نے ایک بات کہا, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سر. دیکھیں 65% عوام جو ہے وہ آپ کی خط قربت سے نیچے ہے, وہ تو آپ کو ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دے سکتی نا سر. انڈائریکٹ ٹیکس صبح 6 بجے جو اٹھتے ہیں نلکے سے پانی بھی نہیں پیتے ہیں, اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں سر, ٹھیک ہے. رات کے 12 بجے اپنے کمرے میں جا کے سوتے ہیں, صبح کیروسین آئل ہو, روٹی ہو, ٹرانسپورٹیشن ہو, ٹوٹی پوٹی آپ کے سڑکیں ہوں, آپ کے بدترین آپ کے اسپتال ہوں, بدترین اسکول ہو, ہر جگہ ٹیکس دیتے ہیں اور جا کے 12 بجے سوتے ہیں. سارا انڈائریکٹ ٹیکس 22 کروڑ عوام دے رہا ہے. حکومت کہتی ہے عوام چور ہے. 65% خطے قربت پہ نہیں دے سکتے ڈائریکٹ ٹیکس. 25% 30% نوجوان ہیں, بے روزگار ہیں, تقریباً 95% تو یہ ہو گئے سر. سر ایسے ٹائم پہ ڈی سینٹرلائز آپ کو چھوٹے گول میں جانا پڑے گا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اگر ملک کو صحیح کرنا آپ کو پاکٹ چھوٹے چھوٹے. آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ چیزیں ہیں. اب اس کو آپ نے اس کاؤنٹر کرنا ہے نا, اس کو کس نے, تو آپ چھوٹے میں آ جائیں نا, 10 آدمی دے دیں نا, 50 آدمی کیوں دے رہے ہیں؟ 50 آدمی کا آپ دیتے ہیں پیسہ 1 روپیہ, میں 12 آنے رکھ لیتا ہوں. بالکل صحیح. اچھا اگر 4 آنے والے کو دیں گے تو 4 آنے میں تو وہ 1 آنا کھا لے گا نا. بالکل, کھانے کا ریشو کم ہو جائے گا, تو کم سے کم لگے گا. سر ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے ان کا کہ مجھے بھی اپنے بچے کو بہتر اسکول میں پڑھانا ہے. اگر میں آپ کو ٹیکس دے دوں, جو آپ کا کام ہے فیسلٹیز دینا, اچھی صحت, اچھا اسپتال, اچھا اسکول, اچھی سیکیورٹی, اچھی ٹرانسپورٹ, اچھی سڑک, ان انڈائریکٹ ٹیکس سے اگر آپ یہ فیسلٹیز مجھے دیتے ہیں تو پھر مجھ سے ٹیکس بھی لے لیں. لیکن اگر آپ ان تمام ٹیکسز کو لے کے, جس میں ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ہے, سیلز ٹیکس بھی ہے, سارے ٹیکس لے لیتے ہیں, فیسلٹیز آپ زیرو نہیں دیتے ہیں, تو کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھاؤں, جو پیسہ بچتا ہے صحت میں اچھی جگہ اسپتال میں لگاؤں, سڑکیں, روڈ, گاڑی؟ ڈاکٹر صاحب یہ اس گورنمنٹ کی جو سب سے جو اگر آپ پہلی بڑی پرابلم اگر مجھے جو دکھتی ہے نا دور سے بیٹھ کر, وہ یہ کہ اس کو اپنی پرائرٹیز ہی کا نہیں پتا. اس نے اگر 1 سے 10 چیزیں لکھی ہوئی ہیں لسٹ میں,
تو اس کو یہ نہیں پتا کہ کون سی چیز پہلے ہونی ہے اور کون سی چیز 10ویں نمبر پہ ہونی ہے. جو چیز 10ویں نمبر پہ انہوں نے اس کو پہلے نمبر سے شروع کر دیا ہے, اور جو پہلے نمبر کی چیز ہے وہ 10ویں نمبر پہ لے گئے ہیں. فار انسٹنس دیکھیے, یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی آپ جو ہے وہ تکلیف اٹھا لیں, آگے اچھے حالات آئیں گے. یہ اسی طرح سے ہے کہ کوئی انسان جو اچھا تکلیف تو اسے اٹھا لینا کہ جب بھائی میرے پاس جو ہے وہ 2 روٹی ہے, اس میں سے میں 1 روٹی کھا لوں گا. اگر میرے پاس ہے ہی 1 روٹی آج اور آپ مجھ سے چھین لیں اور کہیں گے ابھی تکلیف اٹھا لیں, اور اس 3 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد آپ کو بریانی ملے گی, تو بھائی میں تو مر جاؤں گا جب تک, تو میں زندہ ہی نہیں بچوں گا, تو میں بریانی کھانے کے لیے کہاں سے بچوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ پرائرٹی وائز دیکھیے. میں نے ایک چھوٹی سی ایڈمنسٹریشن چلائی ہے کراچی کی. کراچی دنیا کے 62 ملکوں سے بڑا شہر ہے. ڈاکٹر صاحب میرے دماغ میں جب میں پہلے دن آفس آیا تھا, میرے دماغ میں تھی کہ یار اس کراچی کو لوگوں کو انوالو کرنا ہے, اون کرنے کے لیے, کہ میں لوگوں کو بولوں گا. اور میرے دماغ میں ایک کیمپین تھی آئی اون کراچی کے نام سے, وہ میرے دماغ میں پہلے سال ہی تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے اس کو اپنے 4تھے سال لانچ کیا. کیوں؟ میں آپ کو صرف اپنے آپ کے ناظرین کو سمجھانے کے لیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں. وہ میں نے 4تھے سال لانچ کیا. کیوں کیا 4تھے سال لانچ؟ ڈاکٹر صاحب اگر میں کچھ کام کرنے سے پہلے کہتا, لوگوں کو کہتا کہ آؤ آئی اون کراچی میں پارٹیسپیٹ کرو اور اون کرو اور شہر کی خدمت کرو, تو لوگوں نے میرا کام تو دیکھا ہی نہیں تھا. Nobody would have given a hoot about my campaign. کوئی اس کے اندر میری کریڈیبلٹی رہتی نہیں. اس لیے ضروری تھا کہ میں پہلے لوگوں کو راتوں میں جاگ کر, دن میں کھڑے رہ کر, دھوپ میں, بارش میں, پانی میں, لوگوں کو پہلے میں اپنا کردار بتا دوں کہ ہاں میں تمہاری کیئر کرتا ہوں. جب تم رات میں سوتے ہو تو میں تمہارے گھر کے باہر کسی گلی کے باہر میں رات میں اپنے بستر کو چھوڑ کر میں تمہاری خدمت کرتا ہوں, اور میں نے اس شہر کو بنا دیا ہے. دیکھو اب جو میں نے بنا دیا ہے, اب تمہیں اس کو اون کرنا ہے. تو جب میں نے 3 سالوں تک ڈاکٹر صاحب بنا دیا شہر کو, اللہ نے بنوا لیا مجھ سے, 4تھے سال میں نے کیمپین لانچ کیے. ایک دن کے اندر 28,000 لوگ اس کیمپین میں حصہ لیتے ہیں, آ کے اپنا رجسٹر کرتے ہیں. مجھے ایک نیا ڈپارٹمنٹ کریٹ کرنا پڑ گیا. ڈاکٹرز آئے, ٹیچرز آئے, اسٹوڈنٹس آئے, بزرگ آئے, جوان آئے, سب اپنے اپنے 2 گھنٹے, 1 دن, آدھا دن یہ باقاعدہ والنٹیئر کرتے تھے. کچھ نوجوان میرے ہاسپٹل میں جا کر کام کرتے تھے. کچھ ٹیچرز نے جو ہے وہ کہا کہ آپ سرکاری اسکولوں میں ہمیں بتائیں, ہم 2 دن تک ہماری چھٹی ہوتی ہے, ہم کلاسیں لیں گے. کچھ جو ہے وہ لوگ ٹریفک کنٹرول کرتے تھے, کچھ میرے پارکوں میں جا کر کام کرتے تھے. یہ پھر آئی اون کراچی کی کیمپین بنی. یہ حکومت ابھی اس نے ہمیں سبز خواب دکھائے, اور اس کے بعد آج جو ہے وہ آج کچھ بھی ملنے سے پہلے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی پہلے ان کو دیں. تو یہ نہیں چلے گی یہ بات, یہ نہیں چلے گی یہ بات. مثلا آپ یہ سمجھتے ہیں, میں تھوڑا سا اس پہ آؤں گا, پہلے ذرا سا ادھر سے لے لیتا ہوں ایک چیز. کچھ آپ ضرور بولیں. آپ نے ایجوکیشن والی بات کی نا, بالکل. آپ سیلیبس ایک کر دیں. یہاں کہاں ہے تو ڈیولیشنز کرتے سر, چاہے گورنمنٹ اسکول 18ویں ترمیم. نہیں میں وہی تو ختم کر دیکھیں نا. آپ یہ بتائیں, اسی لیے تو نا جس کے پاس پیسہ ہے وہ طبقاتی تعلیم سب ایک تعلیم, ساری دنیا میں یہی ہے. طبقاتی صحت ایک کر دیں. اگر گورنمنٹ اسکول میں بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے, آپ اپنے بچوں کو پرائیویٹ میں بھیجیں گے یا ادھر بھیجیں گے؟ گورنمنٹ میں بھیجیں گے. تو پھر یہی تو ہے نا, تو ان کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا نا, کیونکہ یہ مافیا ہے. کون کرے گا سر؟ مافیا کو کاؤنٹر کرنا عقل کرے گی. نہیں, کون کرے گا؟ میری عقل ہے. حکومت, مافیا کے لوگ حکومت کا حصہ ہے سر. گورنمنٹ اسکول جو چل ہی رہے نا, ابھی بھی چل رہے ہیں نا, اب سسٹم وہی والا دے دے اور پرائیویٹ کو بھی سسٹم وہی دے. میں آپ کو پرائیویٹ کو بھی دے رہا ہوں, تو کیوں نہیں ہوتا ہے؟ میں دینے والا ہوں نا. میں کہوں گا ٹھیک ہے, آپ بچوں کو یہ پڑھائیں گے, اور میں گورنمنٹ والے کو بھی یہی دے رہا ہوں, کیونکہ میں گورنمنٹ کا ہوں. میں ان کو سپیریئر کیسے تو ہم نے ود ان پاکستان 2 نیشنل کر دیے ہیں. پھر آپ یونٹی چاہتے ہیں کہ بیکم اللہ پاکستان. کیسے پاکستان؟ پاکستان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر دال کھا رہے ہیں تو میں بھی دال کھاؤں. یہ کچھ ہیں جنہوں نے جو آج وہ نیشن کو اٹھانے کے لیے 1 چیز ہونی پڑتی ہے, سب کو وہی ہونا پڑے گا. ہم دنیا میں رہے ہیں, میں نے بڑی اسٹڈی کرتا تھا ہر جگہ. یہ سمجھتے میں ان سے 4 آ گیا, ہاؤس سسٹم میں آپ کو چینج کر کے دیتا ہوں. آپ چندہ لیتے ہیں, چندہ لے کے انڈسٹری کیوں نہیں ڈالتے؟ آئے پیسہ لو, غریبوں کو دو, ڈالیں, آپ سب کو نوکریاں مل جائیں گی. یہاں مافیا بن گیا. میں نے انڈسٹری میں میرا مرضی ہے جو کروں, رائٹ. دنیا میں یہ نہیں ہے. آپ نے بنا دیا, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھی بات ہے.
آپ بھی انگلینڈ جاتے ہیں دنیا میں, وہاں وہ کیا, کیونکہ ٹیکس کے اگینسٹ میں فار لائف آپ پیسہ. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں, میں نام نہیں لے رہا, کرکٹر تھے جو انگلینڈ برٹش آج یہاں بیٹھے ہیں, ان کو 3 لاکھ روپیہ صرف اس کو پینشن آتی ہے, یعنی کہ پاؤنڈ میں وہ کنورٹ کرتا ہے, وہ 1 لاکھ میں رہتا ہے, 2 لاکھ اس کا بچ رہا ہے. سر دیکھیں نا, تو گورنمنٹ کرپٹ ہے تو وہ کیسے کرنا چاہے گی؟ وہ لوگ جو پرائیویٹ اسکول کے مافیا کا حصہ ہیں, بات کر رہے ہیں, جاوید بھائی بات کریں, جو پہلے والی بھی انہوں نے جو بات کی تھی نا, وہ گلی والی, بیسکلی بڑی پتے کی بات ہے, یہ ڈیسینٹرلائزیشن کی بات کر رہے ہیں. دنیا یہ کام کر کے 300 سال آگے ہم سے, 300 سال آگے, انہوں نے 300 سال پہلے یہ کام سمجھ لیا. آج ہم جو ہے وہ اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ پہ جا رہے ہیں. یہ جو ہم بات کرتے ہیں بار بار کہ یونین کاؤنسلز کو اختیارات دو, بیسکلی یہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں. وہ آپ کے سسٹم میں یونین کاؤنسل, وہ جو 10 گلی 12 گلی پہ ایک یونین کاؤنسل ہے, وہ جب آپ اس کو, جب اس علاقے کے لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ بھئی میرے گھر کے کچرے اٹھانے اور پانی اور سیوریج کا کہ پیسے اس آدمی کے پاس آ رہے ہیں, اور وہ انہی گلیوں میں رہ رہا ہوگا کہیں نہ کہیں, اگر وہ کرپشن کرے گا, لوگ اس کو گریبان سے ماریں گے. وہی میں کہہ رہا ہوں, دنیا میں جو بیسکلی اچھا, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. آپ کو اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کی ضرورت ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں اب, جاوید بھائی جو بات کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے قانون میں کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ آپ نے 18ویں ترمیم کر دی, 18ویں ترمیم میں وفاق سے اختیارات آ کے صوبوں میں آ کے پارک ہو گئے, وہ نیچے نہیں آئے. اب اس 18ویں ترمیم میں ترمیم کی ضرورت ہے کہ آپ آئین میں ایک پورا چیپٹر لوکل گورنمنٹ کا انکلوڈ کریں, جس میں یہ والی بات شامل کریں کہ بھئی یہ صوبوں سے اختیارات نکل کر یونین کاؤنسل تک جائے گی. نہیں کمال بھائی, یہ اختیارات کس سن میں بنے تھے؟ یہ بنے تھے یہ اختیار 73 میں, تو اس وقت نا پاپولیشن کی صحیح بات یہی تو ہے نا کہ عقل یہ کیسے ہے گاؤں میں اوپر. صحیح بات ہے یار, کل 15 لوگ تھے, آج 5000 لوگ ہیں, اور پھر سسٹم وہی چلاؤ, وہ چل سکے گا؟ عقل میں ایک عام آدمی کے بھی نہیں آتا. پھر وہ چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کیوں اب لوگ تو اتنے رہ رہے ہیں, وہ چوری کرے گا. پتہ ہے میرا کامنٹ کیا ہے؟ میرا کامنٹ کہ جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں نا, وہ آپ نے نہیں ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے. یہ بائی ڈیزائن, یہ بائی, اگر یہ جو آپ والی بات کر دیں گے تو پھر تو کرپشن نہیں ہوگی نا. یہ ہے نا مسئلہ سارا. آپ لاکھ دے رہے ہیں مجھے, لاکھ میں تو مجھے 50 کھانا تو ہے, آپ مجھے 5 روپے دے رہے ہیں تو 5 میں تو میں کیا کھا لوں گا؟ آپ تو سولوشن بتا رہے ہیں نا سر. یہاں پر تو یہ ہے کہ چلیں 1500 ارب کا حساب سندھ حکومت نے دینا ہے, لیکن کم از کم 15 ارب جو میئر کو ملا ہے اس کا حساب دینے کو میئر تیار نہیں ہے سر. اور پھر دوسری بات, آج ہم بات کر رہے ہیں اس شہر سے, مجھے اپنے اوپر اتنا کون ہے, آج میں بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ یہ پہنچ گئی. یہ دیکھنا عوام ہماری نہ نکلے تو آپ مجھے بولنا ہے, یہی چیزیں باتیں کریں گے. آپ سمجھ گئے میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ گئے صحیح کہہ رہا ہوں, نکلیں گے. عوام انہیں کو ووٹ دے دیتے سر, نکلیں گے. کیا ہے دیکھیں نا, ابھی 14 سیٹیں, مجھے اتنا کانفیڈنس ہے. آپ سمجھتے ہیں, جب میں آواز اٹھاتا ہوں انشاءاللہ عوام. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹے سے بریک لیتا ہوں, پھر واپس آتا ہوں, پھر اسی ایشو کو آگے کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میں ذرا آتا ہوں. مصطفیٰ بھائی یہ ذرا بتائیے کہ تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, ذرا کراچی سے نکل کے اوپر آتے ہیں اور ملک کے حوالے سے. 1 سال یہ عوام نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا. 1 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے سر, کچھ نہ کچھ چیزیں نظر آنے میں, پالیسی ڈائریکشنز, کچھ نہ کچھ. یہی سوال میں آپ کی طرف بھی لے کے آؤں گا, آپ تو بہت قریب رہے, پوچھوں گا کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے سر 1 سال میں؟ میں انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب ابھی تو کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں ہے, اور جو ایک ریسٹور ہونا چاہیے تھا اس ملک میں بزنس مین کا کانفیڈنس, ایک کاروباری طبقے کا کانفیڈنس, اکانومی ریسٹور ہونی چاہیے تھی اور بوسٹ کرنی چاہیے تھی, وہ بالکل اپنی راک باٹم پہ چلی گئی ہے, بالکل نیچے چلی گئی ہے. اس لیے کہ اس ملک میں ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک نئی خبر ہے, ہر 1 گھنٹے کے بعد, اور اتنی انسٹیبلٹی ہے, اتنی غیر یقینی سی کیفیت ہے, اور یہ
لیتھل ہے یہ کمبینیشن کسی بھی اکانومی کے لیے. اس لیے کہ اکانومی تو بزنس مین پیسہ وہیں 1 روپے اپنا لگائے گا جہاں پر اس کو اسٹیبلٹی نظر آئے گی. اس سے اس کو اسٹیبلٹی چاہیے, جہاں پر اس کو اسٹیبلٹی ملے گی وہاں پر وہ پیسہ لگتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جس دن سے یہ نیا سسٹم گورنمنٹ آئی ہے, ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک نئی بریکنگ نیوز ہے, اور اس بریکنگ نیوز نے, اس ایڈونچرزم نے ملک کی اکانومی کو بالکل اس کا پٹھا بٹھا دیا ہے. آپ دیکھیں کہ جو پیسے آئے بھی ہیں, اور ایک دوسری بات, اس گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں جتنی تمام اپوزیشن کی طرف سے, اداروں کی طرف سے, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ, یہ میڈیا, ہر کوئی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ سکسیسفل ہو. اس گورنمنٹ کا کوئی دشمن نہیں اس گورنمنٹ کے اپنے علاوہ. یہ روزانہ اپنے پیر پہ گولیاں مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلیم کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی جس تبدیلی کی آپ بات کر رہے تھے, میں تو صرف ایک اکانومی کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر انڈسٹریلائزیشن کی بجائے ڈی انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. میں بزنس کمیونٹی کو لوگوں سے ملتا ہوں, یہاں پہ جانتا ہوں, لوگ اب یہ نہیں پلان کر رہے کہ ہاؤ ٹو, اب یہ پلان کریں کہ اپنا رول بیک کیسے کریں, پیسہ نکالیں کیسے. اس لیے کہ اس کے لیے جب آپ کا پیسہ لگا ہوتا ہے تو ایک دن میں پیسہ نہیں نکل آتا. میں ذرا جاوید بھائی یہی آپ سے, کیونکہ آپ کو 2 چیزیں یہاں پہ رکھوں گا. ایک تو یہی سوال ہے میرا کہ کیا آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئی 1 سال میں, اور دوسرا سر مدینے کی ریاست سے ہم ملاتے ہیں. گورنمنٹ کے اگر اراکین کو آپ دیکھیں, ممبر کو دیکھیں, یا جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں, کابینہ کو دیکھیں, ان کے اوپر چارجز ہیں کرپشن کی, لوٹ مار کی, مرڈرز کی, ساری چیزیں ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو سر یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ تو بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے؟ کام جب کرو گے تو لوگوں کو یاد آ جائے گا. بول کے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ معاف کرے, ہم اس خاک کے برابر میں نہیں ہے. بتائیے. یعنی کہ تصور نہیں کر سکتے. وہ تو کہتے ہیں کہ نظر قدم ہو جائے تو بڑی بات ہے, باقی چھوڑ دیں. کہ اللہ پاک ہمارے اوپر, پاکستان پہ نظر قدم کر دے, بس یہ چیز ہونی چاہیے. مدینے کی ریاست سر, کوئی مدینے کی ریاست کوئی معمولی سی بات ہے تو وہی تو رضی اللہ تعالیٰ توبہ کرنا چاہیے. میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر عمران توبہ کر لو ان چیزوں سے. بھائی ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالو, ہم اس قابل ہی نہیں ہے. بار بار کہتے ہیں سر, وہ قابل نہیں ہے. کیسے قابل ہوگا؟ ابھی میں گنا دوں تو قابل نہیں ہے بھائی. تو اوبیسلی 20 سال سے بزنس کر رہے ہیں, وہ آپ کو تجربہ دیتے, بتاتے, تو آپ سوچتے. تو کرکٹ میں بھی یہی انداز تھا سر, یا ہم نے تو سنا ہے کہ سر کپتان وہ ہوتے تھے سارا کا سارا بالکل کرتا تھا. میں اوپن کہہ رہا ہوں, بالکل کرتا تھا. اور اس وقت کبھی نہیں, کیونکہ سمجھدار تھا, ان کو پتا مجھے کام پورا مل رہا ہے. میں تو بول رہا ہوں, آن پیپر بول رہا ہوں, مطلب کپتان میں تھا, یہ سب میرے انڈر کھیلے. پہلے میں نے خود کپتانی چھوڑی تھی. 76 میں مجھے قادت اس وقت بنایا تھا, وہ قادت صاحب, اور میں سیریز جیت کے میں نے چھوڑی ہے کرکٹ کپتانی. کہ یا فائدہ کیا کہ کوئی ہے نا, مطلب مجھے کھیلنے سے مطلب ہے, مجھے پاکستان سے کھیلنا ہے, چاہے میں کپتان کیوں. ہاں میرے اندر کوالٹی تھی, اور میں نے سیریزیں جیت کے بتائی تھی. جب میں پہلی دفعہ بھی کپتان بنا, میں سیریز جیتا ہوں. یعنی کہ مجھے, اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت مشتاق محمد صاحب نے, انہوں نے نا یہی ٹی وی پہ کہا تھا کہ ایک بچہ ہے, ایک لڑکا ہے, وہ ہے ینگ, مگر مائنڈ اور کرکٹ کپتانی کے لیے وہی بہترین. جاوید بھائی نے لیکن جو ہے وہ ٹیم کو یکجا کرنے کے لیے, میں نے تو پاکستان میں نہیں دیکھا ایسا کوئی کہ اگر ان کی کیپٹنشپ میں کوئی ایک آدمی کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھا تو انہوں نے جو ہے وہ ٹیم بچائی, اپنی کیپٹنشپ دے دی. ہم لوگ اس وقت تو بڑے کرکٹ لور ہوتے تھے. انہوں نے چھوڑ دی, انہوں نے اپنی کیپٹنشپ جو ہے گیو اپ کر دی, جبکہ کسی نے بورڈ نے نہیں ہٹایا ان کو. اور وہ یہی ہوتا کہ جو نہیں کھیل رہا تھا انہوں نے کہ دیکھو ہم نہیں ہٹا دے. میں نے کہا نہیں سر, مجھے ایسا کیوں ہوا؟ مجھے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ بہترین کپتان, بہترین. اچھا نہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کا بھی کردار چیک ہو گیا نا. جاوید بھائی کا کردار چیک ہو گیا نا. جاوید بھائی نے پاکستان کی ٹیم کو بچایا, ملک کے لیے انتشار خود کی قربانی دے دی کیپٹنشپ کی.
تو یہ انتشار سر جاوید بھائی کے ساتھ یا کراچی کے اور لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ اور ابھی بھی ہو رہا ہے کہ آپ باہر سے کوچ لاتے ہیں, باہر سے آپ سلیکشن یار یہ ویسے میری بھی سمجھ میں نہیں آئی والی بات. پاکستان میں سپر سٹارز بڑے ہوئے ہیں اور ان نون لوگ جن کا دنیا جن کو جو آج کل یا تو کوئی بڑے وہ ویب ریچرڈ ٹائپ لوگ ہو نا, وہ آئیں تو سمجھ میں ہی آتی ہے بات کیا یار, کوئی جن کو جانتے بھی ہو اپنی ان کی ہے وہ مجھے میرے سمجھ سے باہر ہے والی بات کہ جہاں پر جاہد بھائی ہیں, وسیم اکرم ہیں اور وقار یونس ہیں اور لوگ ہیں, ظہیر عباس ہیں, پرانے کرکٹر ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں, لیجنڈز ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ جن کے اوپر دنیا کتاب لکھتی ہے, جن کے اوپر دنیا جو ہے اپنے پاس بلا کر ان سے سیکھتی ہے, انہوں نے سکھایا دنیا بھر کو. وہاں پر اس ملک میں باہر سے کوچ آئے, سکھانے والے آئے, میری سمجھ سے تو باہر ہے یہ والی بات, میری بالکل عقل میں نہ آنے والی بات ہے. پتہ نہیں کیا کرائیٹیریا ہے, کیا پیمانہ ہے. اچھا آج بھی ووٹ پاکستانی سے مانگی. اچھا ووٹ پاکستانی سے مانگتے ہیں, لیکن سر ایک اور بات بھی, آج بھی پی سی بی کا جو وہ چیئرمین ہے یا جو وہاں پہ مین پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کرکٹ سے ناپید ہیں. تو عمران خان کے دور میں بھی جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں اس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں, یہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہونے نہیں چاہیے. میں چلے ایک کوشچن کرتا ہوں, عمران صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ یار ہمارے پاکستانی کہاں جائیں. میرے پاس میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک پلیئر ایسا تھا جس نے کرکٹ کھیلی اور پڑھائی نہیں تھی, مگر وہ حبیب بینک میں اس لیول پہ گیا, اس کے 4 بچوں نے MBA کیا بیکاز ہی واز ارننگ. وہ شخص AVP پہ بھی گیا. تو ہم اگر VP اور میں SVP ہے تو ہم اپنی کرکٹ کی پرفارمنس اور سروس پہ بنتے تھے. میں بہت پرسنل کویشچن کر رہا ہوں, ہاں میں چاہوں گا آپ سچ بولتے ہیں, جواب ضرور دیجیے گا. سر جاوید میرداد صاحب بہت بڑا نام ہے اور یہ کسی کے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا وجوہات ہے کہ جاوید میرداد اتنا بڑا لیجنڈ, جیسے انہوں نے بھی کہا, آپ کو اہم ذمہ داریاں دینے سے PCB یا حکومت نہیں کرتی ہے؟ دوسرا, جسٹس قیوم میں جن لوگوں کا نام آیا ہے, جن لوگوں نے کرکٹ کو بیچا ہے, پاکستان کو بیچا ہے, وہ آج بھی بڑے اہم پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مافیا بنے ہوئے. کیوں سر؟ دیکھیں نا, اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم پاکستانی قوم کیا ہیں. آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ انٹرنیشنل بولیں تو انٹرنیشنلی یہ اوپر ہی آ جائے گا. سب سے پہلے عمران صاحب سے پوچھ لیا جائے گا کہ آپ وہ بندے تھے کہ ہم لوگ ان چیزوں سے لڑیں, کرپشن یہ وہ, آج اسی کو لے کے آئے تو کدھر ہاتھ ماریں گے آپ. یعنی کہ میرے پاس اگر میرے پاس جس دن کوئی بھی اگر اتھارٹی آئی اس دن یا تو میں رہوں گا یا وہ بندہ رہتا ہے. دس از آئی بلیو دیٹ. ہاں معافی مانگ لے, توبہ کر لے, سب کے سامنے کر لے, سب کچھ صحیح ہے, ختم. کیونکہ ایک معافی ہوتی ہے نا بھائی, معافی تو مانگ لو کم سے کم, اس کے بعد نہ کرو. میں ایک چھوٹے سے بریک لیتا ہوں, پھر واپس آتا ہوں, پھر اسی ایشو کو آگے کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سو اوپن بول رہا ہوں کہ آپ کو پوسٹ کیوں نہیں دیتے ہیں, کیا وجوہات ہے؟ کراچی کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, سچ کی بنیاد پہ, ایمانداری. جہاں ایمانداری, جہاں گڑبڑ ہوگی وہاں پر میں نہیں ہوں گا اور نہ بلایا جائے گا. پہلی بات دیکھیں, اتنا کریکٹر ماشاءاللہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس آدمی کو بلایا. عمران خان کو نہیں پتہ سر, آج وہ وزیر اعظم ہے جاوید میرداد, جس نے ان کی کیپٹنسی میں پورا کا پورا ٹیم چلاتا تھا, اور جس طرح وہ کرکٹر ہے, لیجنڈ ہے, اور اس کو سب کچھ پتا ہے. کیا عمران خان کو نہیں پتا یہ بات؟ نہیں, سب کو پتا ہے. کیوں نہیں آپ کو بلا رہے؟ آپ کو کیوں نہیں بلا رہے؟ میں کھل کے پوچھوں. انہوں نے 20 کروڑ کو چلانا ہے نا. اب 20 کروڑ کو چلانا ہے تو 20 کروڑ کو جو لوگ 20 کروڑ کو چلانا ہوتا ہے, 11 آدمی کو چلانا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ ہوتا ہے. 20 کروڑ کو چلانا ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر دیکھیں آج ہماری پاکستان جو ہے نا, ہم اس لیول پہ آئے کرپشن کی وجہ سے آئے. واہ واہ واہ. میں یہی سوال روک کر آپ کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لے کے جاؤں. سر عمران خان صاحب نے بہت پہلے بہت سے انہوں نے بیانیے دیے, وہ تو بیانیے تبدیل ہو رہے ہیں. IMF پہ دیا تبدیل ہو گیا, ایمنسٹی پہ دیا تبدیل ہو گیا, الیکٹیبلز پہ دیا تبدیل ہو گیا, معروسیت پہ دیا تبدیل ہو گیا,
ٹیکس پہ دیا تبدیل ہو گیا, اور کیا کیا بتاؤں میں, شیخ رشید پہ دیا تبدیل ہو گیا, وہ مسلم لیگ کاف کے پرویز الہی پہ دیا تبدیل ہو گیا. دو بہت اہم بیانیے تھے. وہ ڈیفینیشن بتا دی انہوں نے, لیڈر ہی نہیں ہے وہ جو کہ یو ٹرن نہ لے. وہ تو انہوں نے یہ کہا ہے, تو یہ یو ٹرن ہے سر. یہ میں آؤں گا آپ کے بعد. اعتراض نہیں رہتا نا. پولیٹکس ہے کیا یہ مجھے بتائیں نا. یہ بھائی عبادت ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں جھوٹ ہے. پولیٹکس کا مطلب عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں آج. نہیں, یہ ویری کرتا ہے. دیکھیے پالیٹکس, دیکھیے یہاں پر پولیٹکس کا مطلب جھوٹ. جتنے پولیٹکس نظر جو آتا ہے زیادہ تر بولا کچھ کیا کچھ, ہسٹری دیکھتے اسے منافقت کہیں گے سر. بھائی منافقت کہیں گے. ہر آدمی اپنے حساب سے سوچ لے اور کہہ سکتا ہے, ہر چیز کہہ سکتا ہے. تو یہ نہیں منافقت نہیں ہوگی جو آپ کہتے ہیں, اور وہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. الیکشن سے پہلے کچھ اور کہتے ہیں, وزیر اعظم بن کے کچھ اور کہہ رہے ہیں. آپ حلف کیا لیں, اب ہے کون؟ یس مسلم. کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے اندر یہ چیز آتی ہے. تو آپ ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے. میرا یہ خیال ہے کہ جو ہے وہ یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. اور لیکن سر میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. ہاں میجورٹی ڈیفینیٹلی. آپ میجورٹی کو تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں میجورٹی جھوٹ ہے. اگر میجورٹی جھوٹ نہیں ہوتی تو ہمارے ملک کا یہ اشر نہیں ہوتا. ویری سمپل. تو بتائیں, یہ عمران خان کی ٹیم میں اتنے بھرے ہوئے کرپٹ ترین لوگ بھرے ہوئے ہیں سر, تو یہ کیسے کرپشن کو ختم کریں گے؟ بڑا آسان فارمولا ہے, ہر چیز آرام سے صحیح ہو سکتی ہے. اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں سب سے بڑا جو ہمارے اوپر پرابلم ہے وہ سب سے پہلے تو ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بھی بات کر رہے تھے کمال بھائی بھی, سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے اوپر IMF قرضہ. میں نے جب آپ بھیک مانگنے والوں میں سے ہیں, اب مجھے بتائیں آپ کیا سوچ کے آ رہے ہیں, کون سی تاریخ سوچ رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم کہاں چاند پہ جانا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, بھیک مانگے ہیں, ہمارے اوپر قرضہ اتنا, ایک آدمی کے اوپر قرضہ اتنا, پہلے تو قرضہ ہٹائیں نا, ملک تو جب بنے گا. عمران خان نے مانگا ہے, لوگوں نے نہیں دیا. ابھی آپ ڈیم فنڈ میں دیکھیں سر, کہ نے جو ڈیم فنڈ کیا تھا اس کا کوئی اس کی کوئی خیر خبر ہے؟ کچھ پتہ نہیں سر. ایکس چیف جسٹس آن ڈیوٹی, اور اس کے ساتھ حکومت شامل تھی. سر آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ ایسے نہیں ہوگا. یہ ایک اکاؤنٹ کھل جائے گا جس کا کوئی اس میں سے کوئی بندہ نکال نہیں سکتا, یہ نہیں ہے. اور اس کا یہ ہے, اور یہ لون کے لیے جائے گا پیسہ صرف. بھائی کچھ تو میں کیسے اعتماد کروں بھائی؟ اعتماد آپ نے, میں ایک اکاؤنٹ نیشنل بینک میں آ گیا, اس کے اوپر کوئی سگنیچر کر کے کچھ نہیں, صرف ٹھیک ہے نا, عوام سے میں کہہ دوں کہ اس میں آپ کی جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو ہر مہینے کرنا, مجھے ون ٹائم نہیں چاہیے. جاوید بھائی آپ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. جاوید بھائی پہ تو کر لیں گے اعتبار. جاوید بھائی آپ پر تو اعتبار کیا جا سکتا ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں. تو کیا وجوہات ہے کہ عمران خان آپ کے بہترین دوست ہیں؟ مجھے یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن پوچھنا ہے. میں اور عمران خان, تو کیوں نہیں عمران آپ کی بات سنتے؟ میں آپ کی توجہ اب میں پہنچا رہا ہوں. میں نے پہلے بھی یہ میں نے بولا کہ ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں, ہم لوگوں سے اپنے سے چندہ مانگنے, بھیک مانگ رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں, ہم بھیک مانگ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے, بھیک مانگنا مجھے لون اتارنے کے لیے, لون اترے گا اس سے. یہ حلف لے کے کہ یہ پیسہ حرام ہے پاکستان کے اوپر بھی لگانا, تو یہ عمران خان صاحب سے اب آپ کے تعلقات کیسے ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد؟ بادل میری تو ملاقات ایک دفعہ ہوئی, اس کے بعد تو نہیں ہوئی. چھوڑے وہ چھوڑ دیں. میں کوئی چیز نہیں سر, بہت بڑا کوئی میں دل میں نہیں رکھتا. بھائی دیکھیں آپ کی مرضی, آپ ملو نہیں ملو بھائی. اب وہ پرائم منسٹر بلائے گا تو میں جا سکتا ہوں, میں تو نہیں جا سکتا. پرائم منسٹر سے پہلے تو سر وہ آپ سے بہت ایک دوسرے کے ہم والا رہے, تو میں اس کا نہیں, مگر میں پاکستان کا ہوں, میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. مجھے عمران سے کوئی پرابلم نہیں, کچھ نہیں. تم اپنے گھر خوش, میں اپنے گھر خوش, نہ مجھے کبھی کچھ چاہیے. لیکن یہ آفر ہے سر آپ کی, مگر میں یہ کام کروں گا. دیکھیں اگر یہ وزیر, اچھا آپ کہتے ہیں نہیں, تو شوکت خانم ہاسپٹل کیسے بن گیا؟ آپ لوگ تھے سر شاہ, چندے سے پاکستانیوں نے دیا نا. لیکن سر اعتماد تھا اس وقت. تو ابھی بھی اعتماد ہے,
اب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہ اس سے مصطفیٰ بھائی نے صحیح بات کہی ہے کہ سارے پاکستان کے سرکاری اسپتال شوکت خانم جیسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ آمین وزیر اعظم صاحب کے پاس تو ایک ماڈل ہے نا شوکت خانم کا، تو وہ سارے سرکاری اسپتال شوکت خانم جیسے ہو جانے چاہیے، ساری یونیورسٹی سرکاری جو ہے وہ نمل یونیورسٹی جیسی ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ایڈمنسٹریشن تو انہوں نے بنا کے دکھائی ہے، تو اس سے زیادہ پیسہ سرکاری اسپتالوں میں خرچ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کرپشن ہے، تو اب اس سے بڑھ کر اور موقع کون سا ہوگا؟ مطلب اب کا ہم تو سر یہ بھی آپ اتنا ایک کیلکولیشن مجھے اندازن دے دیں کہ پوری دنیا میں پاکستانی اوورسیز اندازن کتنے ہوئیں گے؟ سر بہت بڑی تعداد میں ہے سر، ہے نا؟ اگر وہ 1,000 روپے بھی دیں وہ آ گئے، لیکن وہی والی بات ہو رہی نا سر، ڈیم فنڈ میں دیا تو ڈیم فنڈ کا نہیں پتا، باقی پیسے دیے وہ نہیں پتا، الیکشن چندہ دیا وہ نہیں پتا۔ آپ کو پتا ہے اکبر ایس بابر کا ایک کیس جو اوورسیز فنڈنگ الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے کہ وہ پیسہ کہاں گیا، تو لوگ کیسے اعتماد کریں گے؟ جاوید بھائی آپ کی موجودگی میں تو میں یہ کہتا ہوں آپ کی موجودگی میں تو دیں، بس میں یہی تو میرا کہنے کا مطلب ہے نا، آپ کا نام ہوگا میں بھی دوں گا، آپ بھی آپ کے چینل پہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ دیکھیں مجھے اپنے لیے اللہ معاف کرے، حرام میں کہہ رہا ہوں نا، حرام ہے پیسہ جو کھائے گا، ایون گورنمنٹ بھی ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے اب پھر کھائے گا تو اس کا حال بھی کیا ہوگا؟ میں نے کیا ہے، اور میں عوام سے، گورنمنٹ پاکستان والے سے، عمران سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر آدمی سے، کیونکہ آپ اس کا ریٹرن کریں گے، اب ریٹرن کیسے کریں گے جب آپ کا IMF کا لون اتر جاتا ہے تو پھر چاہے 5 سال، تو آپ کی چیزیں یہ 4 آنے میں ہی دودھ ملے گا، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میں بالکل وقت ختم ہو جاتا ہے، پاکستان کو لانگ ٹرم دیکھنا ہے یا ابھی شارٹ ٹرم؟ لڑنے کا ٹائم یہاں ایک اپیل کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب، جاوید میاں داد ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ، اور انہوں نے یہ آفر دی ہے کہ وہ آپ کا یہ IMF کا لون اتار سکتے ہیں اگر آپ ان کو موقع دیں اور ان کے ساتھ آئیں اور لوگوں سے اس مقصد کے لیے بھیک مانگیں اور جائز مقصد کے لیے مانگیں، تو لوگ آج بھی پیسہ دینے کو تیار ہے۔ حالانکہ آپ کی گورنمنٹ میں 1 سال میں لوگوں نے جو پیسے دیے اس کا کچھ نہیں پتا، ایون کہ ابھی ڈیم فنڈ ہے۔ میں یہ گزارشات پہنچا چکا، مصطفیٰ بھائی وقت بالکل ختم ہو گیا، جائز بھائی بہت وقت ختم ہو گیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، تھینک یو ویری مچ، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔